بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی کثیر تعداد دو نعمتوں میں نقصان اٹھانے والی ہے، ایک نعمت صحت مندی اور دوسری نعمت فراغت کی ہے۔ روایت کے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی قدر و قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی ہے، اور دوسری جو نعمت ہے وہ فراغ کی ہے۔ فراغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بعد خالی وقت کا ہونا اور کسی مشغولیت کا نہ ہونا، اور یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ نعمتیں ایسی ہیں جو ہر وقت انسان کے پاس میسر رہتی ہیں اور انسان کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں، تو ان کو یہ نعمتیں نہیں گردانتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس یہی صحت یعنی تندرستی نہیں ہوتی ہے، پھر سوچتا ہے کہ کاش تندرستی ہوتی تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لیتے، یا فلاں کام کر لیتے، یا فلاں کوئی اور کام کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں دھوکہ کھا جائے یا غفلت کا شکار ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثیر من الناس، یعنی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان دو نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، یا نعمت اگر سمجھ رہے ہیں تو ان کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور اس دور میں تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ وقت کی بربادی، وقت کا ضیاع۔ لیکن پہلے زمانوں میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، اکثر لوگ کتب بینی میں، درس و تدریس میں، اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے۔ اس دور میں اتنے زیادہ فتنے بھی نہیں تھے، لیکن فتنے پھر بھی تھے، لیکن وہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے مفسرین اور محدثین اور کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ، بہت سارے نام ہیں، کتنے نام لیجیے گا آپ۔ تو یہ لوگ یعنی علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں آتا ہے کہ فتح الباری کی 13 جلدیں مکمل صرف 20 دن میں انہوں نے پڑھ لی۔ یعنی پڑھائی کا اتنا شوق اور ذوق اور وقت کو اتنا کام میں لانے کا، اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری کا کتنا نام ہے، اتنا زیادہ حافظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ ایک مرتبہ اگر انسان وہ دیکھ لیتے تھے کسی عبارت کو، ذہن میں ازبر ہو جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت اور ان سے نزدیکی کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اثر دیا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کو صفحے کے صفحے یاد ہوتے تھے کہ پڑھ دو، ہاں تو اس طرح کی حدیث ہے، اس طرح کی صفحے پر ہے، اس طرح کے باب میں یہ لائے ہیں۔ تو ساری فتح الباری کی 13 جلدیں 20 دن میں پڑھ لی، اور اسی طرح فتح القدیر کی 20 جلدیں، تقریباً 8 جلدیں انہوں نے پڑھ لی تھی 20 دن میں۔ بتلاتے ہیں کہ صرف وہ سوتے تھے تو صرف ایسے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر سو لیتے تھے، رات کو 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ اور کبھی کبھی اپنے وقت کو کام میں لانے یا وقت کی قدر و منزلت کو اہمیت دیتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ دن کا کھانا بھول جاتے کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ جب اثر ہوتی ہے تو ذوق معلوم ہوتا، تب یاد آتا کہ روٹی تو ہم نے کھائی ہی نہیں ہے۔ یعنی علماء کا یا اسلاف کا، ہمارے جو سلف گزرے ہیں، ہمارے جو پیشرو گزرے ہیں، ان کا بہت عجیب و غریب حال ہے۔ آپ اگر واقعات پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں تو بہت ساری کتابیں اس طرح لکھی گئی ہیں کہ انہیں وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، اور وقت کی قدر و قیمت میں بہت سارے واقعات علماء کے لکھے ہیں، لکھنے والوں نے یا کاتبین نے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الصحۃ والفراغ، یعنی تندرستی انسان سمجھتا نہیں ہے، لیکن جب یہی زوال آتا ہے، گھٹ جاتی ہے اور تندرستی نہیں رہتی ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت تھی جو ہم سے زائل ہو گئی۔ اور انسان ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکثر ناشکرہ ہی واقع ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سبھی لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناقدرداں ہے، ناشکرہ ہے۔ یعنی جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب اس کی قدر نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تب اس کو ہوش کی آنکھ کھلتی ہے، یا اب تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ چیز ہم سے غائب ہو گئی۔ تو یہی ہوتا ہے، اسی لیے کہ شاعر گزرے ہیں ریاض خیر آبادی، انہوں نے لکھا تھا کہ اب جوانی کو رو رہے ہیں ریاض،
مطلب بڑھاپے میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جوانی کو رو رہے ہیں ریاض، قدر نعمت ہوئی زوال کے بعد، یعنی جب نعمت ڈھل گئی اب سمجھ میں آیا کہ جوانی ہم سے ڈھل گئی، یعنی کتنی عظیم الشان نعمت چلی گئی۔ تو انسان جب فارغ ہوتا ہے یا خالی ہوتا ہے، مشغولیت نہیں ہوتی ہے اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قسم ہے زمانے کی، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ ہاں وہ لوگ خسارے سے یعنی نقصان سے الگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی راہ میں لگے رہتے ہیں، جٹے رہتے ہیں اور حق کی راہ میں آنے والے شدائد کا، مصائب کا، مشکلات کا وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ سامنا کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، صبر کے فوائد بتلاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے کرتے اسی راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل بھی جاتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے اور یہ لب لباب ہے کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، الصحۃ والفراغ، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست نعمت ہے، یعنی صحت اور فراغ کی نعمت، اور ان نعمتوں کے بارے میں انسان بہت زیادہ ناشکرہ بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی قدر و منزلت نہیں پہچانتا ہے۔ خاص طور سے نوجوان نسل تو اس بارے میں بالکل ہی لاابالی اور بے پرواہ ہو گئی ہے۔ اسے یعنی ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ، مسلمانوں میں ہی زیادہ اگر آپ سروے کیجئے تو ہمارے دوسرے لوگ تو پڑھتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں کسی نہ کسی میدان میں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ انہیں صرف دادا گیری کرنے کے لیے دے دیجئے اور موبائل پہ وقت ضائع کرنے کے لیے دے دیجئے اور ادھر ادھر گھومنے کے لیے دے دیجئے، کوئی کام کا کام نہیں کریں گے، یعنی کوئی خاطر خواہ جس سے فائدہ ہو یا ان کی ذات کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو اور ان کے گھر والوں کو فائدہ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بہت ہی خسارے کی اور نقصان کی باعث ہیں اور نقصان کی بہت بڑی اس میں شک پائی جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کی ناقدردانی نہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی محبت کے لیے اور اس کے ذوق و شوق کی منزل طے کرنے کے لیے اور اس کی طرف ہمیشہ بڑھتے رہیں اور ان کو نعمت سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی نعمتوں کی ناقدردانی نہ کریں۔ یہی اس حدیث کا مقصد ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے والا اور اس کی اہمیت اپنی نظر میں رکھنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص اور شکر گزار بندہ بنائے اور آخرت میں سرفروش فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔